السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عروہ، آپ کی یوٹیوب فیملی کے ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور اپنے کاموں میں مگن۔ عید تو گزر گئی اور اب باری آئے گی شادیوں کی۔ جس کی تاریخ عید سے پہلے ڈلی تھی، اب اس کے دن تو آ گئے ہوں گے قریب۔ اب شروع ہوں گی شادیاں اور شادیوں کی تیاریاں، بلکہ کچھ تیاریاں تو لوگوں کی پہلے ہی ہو چکی ہوں گی، تاکہ عید کے فوراً بعد شادیوں کو نمٹایا جائے، کیونکہ اس کے بعد شروع ہو جائیں گے محرم، اور محرموں میں تو ہم شادی کی رسمیں رکھتے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی فی الحال جو بات کرنی ہے وہ اس شادی مبارک کو اصل مبارک بنانے کے لیے، کہ اصل میں شادی مبارک ہو جائے، اس بارے میں آپ سے کچھ اصلاحی باتیں کرنی ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ شادی میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ کیا بات؟ ہاں بالکل، شادی میں تو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے بھائی، کیونکہ ہماری شادیاں اب وہ والی شادیاں تھوڑی ہیں جو بالکل شرعی طور پہ ہوتی ہیں۔ اب ہماری شادیوں میں تو رنگ ڈھنگ سارے ہندوانی ہیں۔ وہ جو ہندوؤں نے ہم پہ حکومت کری نا 100 سال، وہ آج تک ہمارے دل و دماغ سے نکلی ہی نہیں۔ اسی لیے ہماری شادیوں میں سے مائیوں اور مہندی بھی نہیں نکلی، اسی لیے ہماری شادیوں میں سے باراتیں لمبی چوڑی اور پھر ان کا کھانا اور خوب ساری فضول رسمیں، یہ سب بھی نہیں نکلی، اور ہم نکالنا بھی نہیں چاہتے شاید۔ ہم بڑے مزے سے ان ساری رسموں کو کرتے ہی جا رہے ہیں اور کرتے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ خیر، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس دور میں بھی اب سمجھداری سے کام لینے لگے ہیں اور سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے، اور سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے مائیوں جیسی فضول رسم تو اب چھوڑ ہی دی ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رسم کا شکار نظر آتے ہیں۔ جب ان کی شادیوں میں ہم شامل ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہاں بھائی ابھی ان کو ٹائم لگے گا، لیکن پھر بھی کچھ شروعات تو ہوئی، یہ بھی شکر کی بات ہے۔ آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو فضول رسموں میں اپنا وقت اور پیسہ گنواتے ہیں، وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، سوائے تھوڑے بہت مزے کے، ایڈونچر کے، یا میں تو سمجھتی ہوں بس شور شرابہ ہی ہوتا ہے اس سے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی تو مہندی مائیوں میں یہ جو گانے اور عجیب سے مقابلے ہوتے ہیں ڈانسوں کے، اس میں تو بات لڑائی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی ناراض ہو گیا، کوئی آئے گا نہیں شادی میں، یہ وہ، اور بعد تک یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں۔ ہم کیوں نہ اپنی شادیوں کو اپنے دین کے حساب سے کرنا سیکھیں، اور کب سیکھیں گے؟ جب قیامت آ جائے گی، جب اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی شادیوں کو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی شادیوں کو، اپنی فیملیوں میں شادیوں میں آنا جانا چاہیے۔ ابھی تو ہمارا مکس گیدرنگ کا وبال کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہے۔ وہیں آدمی کھا رہے ہوں گے، وہیں عورتیں کھا رہی ہوں گی، وہیں گھوم رہے ہوں گے، وہیں بیٹھ رہے ہوں گے، وہی لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لڑکیاں اپنی اداؤں میں اور اپنی ہواؤں میں گھوم رہی ہوں گی، کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ ایک آدھ کوئی نظر آئے گا آپ کو جو کہ پردہ کرتا ہوا ہوگا، اور وہ بھی اس مکس گیدرنگ میں پورے ٹائم پریشان ہی رہتا ہے۔ بندی بھی پورے ٹائم اور ان کے فیملی پوری ٹائم پریشان ہی رہتے ہیں، کدھر بیٹھیں، کدھر جائیں، کدھر منہ کریں، کدھر کھلائیں اپنی فیملی کو، کیونکہ ظاہر رشتہ داروں کی شادیوں میں شامل بھی ہونا پڑتا ہے، اور ہوتا ہے، یہ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، مگر کوئی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ نہ جانے ہم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے مزے کے آگے اپنے دین کا کوئی حکم نظر ہی نہیں، شریعت نظر ہی نہیں آتی کہ ہمارے نبی ہمیں کیا تعلیم دے کے گئے ہیں، کیا سکھا کے گئے ہیں۔ ہر زندگی کا معاملہ اس میں ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں ہمارے نبی۔
یہاں تک کہ شادیوں کی رسموں میں بھی، شادی جیسے بڑے موقع پر بھی ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم کی کہ ہم کس طرح اپنی شادیوں کو کریں، اپنے بچوں کی شادیوں کو کیسے کریں، سب ہمیں کر کے دکھایا۔ اور ظاہر ہے وہ سارے کام وہی تھے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، ناراض کرنے والے نہیں تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بچوں کے بڑے ہوتے ہی، بلکہ بڑی نہ بھی ہوں، بس بیٹیاں ہوں تو انہیں شادیوں کی نہیں، جہیز کی فکر ستانے لگتی ہے۔ لمبی لمبی چوڑی چوڑی بیسیاں ڈالی جاتی ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ کیا ہوتا ہے، وہ انشورنس کرائی جاتی ہے بھائی، کہ بیٹیاں ہیں، آگے ان کی شادیاں ہیں تو انشورنس کرا لو اور پھر اتنے لاکھ ملیں گے۔ اور یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے جاننے والوں میں۔ اوف اللہ، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی، ہم کیوں ایسے مخالفت پہ چلنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہ ان چیزوں کی مخالفت جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہیں، ان کی مخالفت، جن کے ہم بندے ہیں، رب تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اپنے نبی کے امتی ہیں۔ ہم نے ان سے ہی ہر چیز میں مخالفت مول لے رکھی ہے۔ کیوں ہم راہ راست پہ نہیں آنا چاہتے، کیوں ہم فضول رسموں سے نکلنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ ہمیں برباد کر دیتی ہیں۔ اتنا جہیز دینے میں اکثر لوگ قرضے تلے ہی دبے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی، بلکہ کہنا چاہیے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر کوئی اتنا امیر کبیر نہیں ہے کہ ہر طرح کا سامان جہیز میں دے سکے۔ اکثر سے زیادہ لوگ قرضے میں ہی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہو کے، پھر بھی ہم خوش ہیں یہ سب کرنے میں، پھر بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، پھر بھی ہم ہمت نہیں کرتے اپنے دین پر چلنے کی۔ ہاں ٹھیک ہے، جو چلتا ہے یا جو چلنا چاہ رہا ہے اسے بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے، اپنوں سے ہی، اپنے ہی خاندان والوں سے، مگر کوئی بات نہیں کہ اللہ پہ توکل ختم ہو گیا۔ اور ایسی شادیاں میں نے دیکھا ہے، بلکہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، آپ کہیں بھی نظر دوڑا لیں، کوئی نہ کوئی مصیبت چلتی ہی رہتی ہے ان شادیوں میں۔ 100 میں سے 2-4 لوگ ہی ہوں گے جو بڑی ہائی فائی زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں کوئی نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہوگا، ورنہ جن شادیوں میں گانے باجے یا بہت زیادہ جہیز کا وبال میں نے دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کی زندگیوں میں وبال ہی دیکھے ہیں۔ پھر شروع سے لے کر سالوں اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دیتے ہیں، دیتے ہی رہیں گے، لیکن بندے اس طرف آنے کا سوچیں تو۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، مگر وہ 1 قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا نا، بغیر اٹھائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا، ہماری شادیاں ایسے ہی ہوتی رہیں گی۔ بچیاں تو گھر کی دہلیز پہ ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں صرف جہیز کے نہ ہونے پر۔ اور ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے ہی سنا ہے کہ باقاعدہ رجگے والی رات کو شادی کا رشتہ، وہ جو ہے شادی ہونے والی تھی اگلے دن، اور ختم ہو گیا وہ سب، اس لیے کہ لڑکے والوں نے عین رجگے والی رات کو مطالبہ کیا کہ بھائی ہمیں کار چاہیے، آپ جو ہے نا سلامی میں بائک وغیرہ نہ دیں، آپ ایسا کریں کار دے دیں۔ وہ تو شکر منایا ان لوگوں نے کہ بھائی نکاح نہیں ہوا تھا، ورنہ تو وہ کہیں نہ کہیں سے شاید کار بھی کر کے دیتے۔ پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ لالچ ہے، تو انہوں نے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ختم کر دیا۔ پھر لڑکے والے آئے، بہت منتیں کری، مگر وہ نہیں مانے ان کے والد، اور رشتہ ختم ہو گیا۔ اور وہ جو گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، وہ صبح تک ماتم کدا ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک شادی ہوتے ہوتے بس ختم ہو گئی اتنی سی بات پہ، کیونکہ لڑکے والوں کو نظر آ رہا تھا جب اتنا کچھ دے رہے ہیں، بھیج چکے ہیں گھر پہ سارا جہیز مائیوں میں، تو پھر کار بھی دے سکتے ہیں، ان کو بول کے دیکھ لو۔ یہ لالچ لڑکی والے ہی تو ڈالنے دلوں میں، نہیں دیں بھائی جہیز، نہیں دیتے ہم تو شریعت کے حساب سے کریں گے شادی،
جس کو کرنا ہے کرے. آئیں گے لوگ کرنے، کیوں نہیں آئیں گے لوگ؟ اگر نہیں بھی آئیں گے تو کبھی تو آئیں گے. اللہ نے سب کے جوڑ اتارے ہیں. اللہ پہ بھروسہ اٹھ گیا کیا؟ بس اپنی ہی تدبیروں پہ بھروسہ رہ گیا. اف خدا ہمیں سمجھ دے اللہ پاک. تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ شادیاں ایسے نہیں ہوتی. اللہ نے تو دین اسلام کو بہت آسان بنایا ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں آ گیا اس کی زندگی اور آخرت دونوں آسان ہو گئیں. اور ہم نے اپنی زندگی کو بھی مشکل کر دیا اور آخرت کو تو کر ہی دیا. ہمارا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے کہ بس یہ بھی خریدنا ہے جہیز کے لیے، وہ بھی خریدنا ہے جہیز کے لیے. ہم پاگل سے ہو جاتے ہیں. ہم بیٹیوں کی تاریخیں کیا ڈلتی ہیں، ماں باپ گھر والے سب ایسا لگتا ہے بس کچھ ہو گیا ہے، بس یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے، اتنے پیسے اتنے پیسے. ایک عجیب ادھم ہوتی ہے گھر میں. وہ لوگ یہ خرچے نمٹا سکتے ہیں وہ بھی اچھے خاصے پریشان ہوتے ہیں کہ لاکھوں کا خرچہ اٹھ رہا ہے ہمارے گھر میں. لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں ایک بچی کی شادی پہ. جن کے پاس نہیں ہے ان کا سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. وہ تو بیسیوں اور قرضے کے بوجھ میں ہی دبے دبے آدھی زندگی ان کی گزر جاتی ہے. آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ خدا را اس بات کو سمجھیں اور اس بارے میں سوچیں کہ کب تک ہم ان کے غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے رسم و رواج پر، طور طریقوں پر چلتے ہی رہیں گے. کب آئیں گے اپنے نبی کے سکھائے ہوئے طریقوں پر؟ بس آ جائیں، اب آ جائیں. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر معاملے میں بہت زیادہ ناراض ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. اور رب کی رضا اتنی حکموں میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں، جو وہ اپنے طرز زندگی سے ہمیں سکھا کر گئے ہیں. عملی طور پر اللہ کا ہر حکم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، ہمیں اس پر آنا ہی ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا اس بارے میں. تبھی جا کر ہماری شادیاں واقعی مبارک ہو جائیں گی. اور کوئی پریشانی اگر آتی بھی ہے تو اس میں دل کم از کم پریشان نہیں ہوگا کہ اتنا شیطان ناچا تھا ہماری شادیوں میں، ہماری بچیوں کی شادیوں میں، اتنے گانے بجے تھے، اتنی غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی رسمیں ہوئی تھیں. کم از کم دل کو سکون تو ہوگا کہ شرعی تقاضے پورے کیے تھے. پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کی مرضی، اللہ ہی دور کریں گے. ہمیں اس سوچ پہ سوچنا ہوگا اور اس طرح اپنی شادیوں کو مبارک بنانا ہوگا. تبھی ہمارے منہ سے اچھا لگے گا جب ہم کہیں گے شادی مبارک ہو. اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا. ضرور آئے گا وہ وقت جب لوگ سمجھیں گے اس بات کو کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور عمل بھی کریں گے. اللہ سے امید ہے، دعا ہے آپ سے، آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس امید کو پورا فرمائے کہ ہم پورے اپنے دین کو سمجھیں اور اپنے نفس کی خواہشوں کو چھوڑ کر اپنے دین کے شرعی تقاضوں کو پورا کریں. امید ہے کہ آپ نے میری بات کو دل سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.